اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کے ذریعے اہل تسنن کے امام ابو حنیفہ کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رازق ہے، یعنی دنیا میں جو بھی رزق تقسیم ہو رہا ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اس کا ذریعہ رسول ہیں۔ اور یہی جواب بھی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ہم شیعوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے ڈائریکٹ کیوں مانگتے ہیں، یہ دعا توسل وغیرہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام اور اہل تسنن کے امام ابو حنیفہ دونوں ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد امام صادق علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین اللہم ھذا منک ومن رسولک، یعنی پروردگار یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے۔ جیسے ہی یہ سنا ابو حنیفہ نے فوراً اعتراض کیا، کہا کہ یا ابا عبداللہ، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیا، یعنی آپ نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک قرار دے دیا۔ اس پر امام صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تم کیسی بات کرتے ہو؟ کیا تم نے قرآن مجید میں اللہ کی کتاب میں اس کا یہ قول نہیں پڑھا کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ ان لوگوں کا غصہ صرف اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو نوازا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت 74 ہے۔ پھر امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، اور اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے، یعنی ایک دوسری آیت میں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، کہ کاش وہ لوگ اس سے راضی ہوتے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا ہے، اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا کریں گے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے۔ یہ سنتے ہی ابو حنیفہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے ان دونوں آیتوں کو نہ تو آج کے پہلے کبھی سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ اس واقعے سے کچھ اہم نتائج سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ ابو حنیفہ کا اس طرح تعجب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ دوسرا، ہو سکتا ہے کوئی اس واقعے کا انکار کر دے، اسے ضعیف قرار دے دے، لیکن کیا جن آیتوں کا تذکرہ امام صادق علیہ السلام نے کیا ہے، کیا وہ لوگ ان آیتوں کا بھی انکار کر دیں گے؟ یعنی امام صادق علیہ السلام نے جن 2 آیتوں کا تذکرہ کیا، ان کے ذریعے امام نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں جسے بھی، جیسے بھی، جہاں بھی، جس حال میں بھی رزق مل رہا ہے، اس کا ذریعہ رسول ہے، رسول کے فضل و کرم کے ذریعے رزق ملتا ہے۔ اور چونکہ رسول رازق ہیں، لہٰذا ان سے اپنی دعاؤں کو ڈائریکٹ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے ہمیں کیا دے کر گئے؟ قرآن و اہل بیت، اپنی اطرت، اپنی قرآن و اہل بیت کے حوالے کر گئے۔ یعنی جیسے رسول اپنے زمانے میں اللہ کی حجت ہے، رسول کے بعد ان کے اوصیاء، ان کی آل، ان کی اطرت، ان کے اہل بیت ان کے بعد حجت خدا ہے۔ اور اس لیے جیسے رسول اپنے زمانے میں رازق ہیں، ان کے بعد ان کے اوصیاء بھی اپنے زمانے میں رازق ہیں۔ لہٰذا یا علی مدد کہنا، یا صاحب الزمان ادرکنی کہنا، یہ شرک نہیں بلکہ اصل توحید ہے۔ اور اس کے برعکس جو ان چیزوں کا انکار کرے وہ دراصل قرآن اور دین کا منکر ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك